آئی جی پنجاب عثمان انور کے احکامات پر 14 پولیس افسران کے تبادلے، عمر فاروق ایس ایس پی انٹیلیجنس CCD لاہور تعینات، انم فریال SP ہیڈ کوارٹر پیٹرولنگ پولیس لاہور مقرر، حیدر علی کا تقرر SSP انویسٹیگیشن ملتان میں کر دیا گیا، محمد رضا تنویر SSP انویسٹیگیشن گجرانوالہ کا چارج سنبھالیں گے، کرامت بخاری ایڈیشنل ڈائریکٹر SSPU سینٹرل لاہور تعینات، محمد اسلم کو SSP انویسٹیگیشن برانچ 3 لاہور لگا دیا گیا۔ 28 سے 31 جولائی تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، PTMA نے بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا، مری گلیات سمیت شمالی اور وسطی پنجاب میں لینڈ سلائیڈنگ اور اربن فلڈنگ کا خطرہ، لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اربن فلڈنگ کی زد میں آ سکتے ہیں، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، ایمرجنسی کی صورت میں PTMA ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار، چینی کے بعد گھی بھی مہنگا ہو گیا، مختلف کمپنیوں نے درجہ دوم کا گھی 6 روپے فی کلو مہنگا کر دیا، درجہ دوم کا گھی 525 روپے فی کلو تک پہنچا، صارفین کا حکومت سے قیمتوں پر کنٹرول کا مطالبہ۔ چینی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی، شہر کی پرچون دکانوں پر چینی نایاب ہونے سے شہری پریشان، صرف STN نمبر والے ڈپارٹمنٹل سٹورز کو چینی کی فراہمی جاری، چینی کی عدم دستیابی سے عام صارفین شدید متاثر، صارفین اور پرچون دکانداروں کا حکومت سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو قانون کے مطابق گندم ریٹ مقرر کرنے کا حکم، عدالت نے محکمہ زراعت کی گندم کے فی من اخراجات کی رپورٹ کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا، جسٹس سلطان تنویر احمد نے صدر کسان بورڈ ظفر حسین کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ حکومت بنائے گئے قانون پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ چلڈرن ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ جاری، آؤٹ ڈورز میں ڈاکٹر کی خاتون مریضہ کے ساتھ بدتمیزی، متاثرہ خاتون ثنا حیدر نے CM پورٹل پر شکایت درج کرا دی، خاتون کے شوہر حیدر رضوی نے واقعے پر ویڈیو بیان جاری کر دیا، واقعے کی تحقیقات اور شفاف احتساب کا مطالبہ۔ ترقی، سہولت اور عوامی فلاح پر مبنی جدید پنجاب، 6 نو تشکیل شدہ واسطہ ایجنسیوں کے PC1 PND کو ارسال کر دیے گئے، ترجمان محکمہ ہاؤسنگ نور المین مینگل کا کہنا ہے کہ DG خان، اوکاڑا، جھنگ، حافظ آباد، سرگودا اور جہلم کے PC1 کی منظوری لی جائے گی، نئی واسطہ ایجنسیوں سے مقامی سطح پر نکاسی آپ کے دیرینہ مسائل کا حل ممکن ہوگا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں سیف سٹی کیمروں سے صفائی آپریشن کی نگرانی کا فیصلہ، سیکریٹری بلدیات کی جانب سے تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ہدایات جاری، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سیف سٹی میں مستقل طور پر اپنے نمائندے تعینات کریں گے، کیمروں کے ذریعے صفائی نہ ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ PHA میں سنگین مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں، گزشتہ 2 سالوں میں ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر خرچ کر دیے گئے، ریونیو اور GST کے کروڑوں روپے آپریشنل اخراجات میں اڑا دیے گئے، ٹیکس ادائیگیاں روک کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، ادائیگیوں کی غلط ترجیحات سے PHA کی پلاننگ بری طرح متاثر، ملازمین کی تنخواہوں، پارکوں کی دیکھ بھال اور تزئین و آرائش بھی متاثر۔ سینٹرل پولیس آفس میں افسران کی شدید کمی، افسران کے تبادلوں سے کئی سیٹیں خالی، متعدد افسران کو کورسز پر چلے گئے، ایڈیشنل IG کی 2، DIG کی 4 اور AIG کی 4 سیٹیں خالی، 3 DIGs اور 3 AIG کو کورسز پر چلے گئے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس 28 جولائی تک ملتوی، اپوزیشن ارکان ایوان میں ہنگامہ آرائی کرتے رہے، اپوزیشن ارکان نے ملک احمد خان بچر کی سزا کے خلاف نعرے بازی کی، واک آؤٹ کے کچھ دیر بعد اپوزیشن ارکان واپس اپنے ششتوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ملک احمد بچر کو سزا سنا کر لا قانونیت کی داستان رقم کی گئی، ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی کا ایوان میں خطاب، کہا اجلاس میں اپوزیشن کو پوائنٹ آف آرڈر کی اجازت نہیں دی گئی، مجھ سمیت ہر ممبر کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، ملک میں فسطائیت اور بربریت کا راج ہے، جھوٹا مینڈیٹ دے کر قوم کو بند گلی میں دھکیلا گیا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، سیلاب اور بارشوں کے باوجود آنکھیں نہیں کھل رہی، اپوزیشن شہرنگیزی کا ٹولہ ہے، فتنہ کی پشت پناہی کر رہی ہے، جو شہداء کے مجسموں کو آگ لگائیں انہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، عدالتوں سے مفرور افراد کو نشان عبرت بنانا ہوگا، اگر یہ ہمارے شہداء کے مجسموں کو آگ لگائیں گے تو انہیں کیسے چھوڑا جائے گا، ہمیں بھی نواز شریف کے خلاف آنے والے فیصلوں پر اعتراض تھا، لیکن ہم نے ایک اور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا، دریائے سوات میں 14 لوگ سیلاب میں بہہ گئے، وزیر اعلیٰ KPK کدھر تھے، چیف ویب پنجاب
اسمبلی رانا محمد ارشد کا اپوزیشن کے رویے پر سخت رد عمل۔ محکمہ پرائمری اینڈ پاپولیشن پنجاب میں بڑے پیمانے پر ہیر پھیر ایمبولینس سروسز کی خریداری میں 1 ارب 47 کروڑ روپے کی مبینہ طور پر بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل نے اسپیشل رپورٹ مرتب کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ایمبولینس سروسز کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو غیر قانونی طور پر دیا گیا۔ ایک ہی کمپنی کو پہلے ناکام قرار دے کر بعد میں من پسند قرار دیا گیا۔ 3 کمپنیوں کی عدم موجودگی میں پری کوالیفیکیشن مکمل کرنا خلاف قانون قرار۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا میو ہسپتال کا اچانک دورہ، او پی ڈی، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ ایمرجنسی میں موبائل فون استعمال کرنے پر ایک PGR کو شوکاز نوٹس جاری۔ خواجہ سلمان رفیقی ہسپتال میں کیو مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے اور پیجز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ بولے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج معالجہ میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں۔ تنگ گلیوں، تاریخی دروازوں کے علاقوں میں واٹر سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا خواب ادھورا۔ اندرون شہر ڈیولپمنٹ پروگرام کا مستقبل غیر قانونی، غیر یقینی کا شکار۔ واسا کا منصوبے پر عمل درآمد سے انکار۔ حدود کے تنازع نے منصوبہ کھٹائی میں ڈال دیا۔ واسا کا اندرون لاہور واٹر اور سیوریج منصوبے سے دستبرداری کا فیصلہ۔ 6 ارب 60 کروڑ روپے کا منصوبہ تعطل کا شکار۔ واسا نے منصوبے کا PC1 تیار کیا تھا۔ حکومت کا منصوبہ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر غور۔ واسا میں 3 افسران کے تقرر تبادلے۔ فیصل سرور سے ایکسین اقبال ٹاؤن 3 کا چارج واپس لے لیا گیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر اصغر علی ایکسین علامہ اقبال ٹاؤن 3 تعینات۔ معطل ایکسین حسنین رضا کو ایکسین گنج بخش ٹاؤن لگا دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نواز کو SDO اچھرا سب ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ فرائض میں غفلت برتنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نواز کو 9 اپریل کو معطل کر دیا گیا تھا۔ MD واسا کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور ماسٹر پلان کے مطابق اہم اسٹرکچر پلان روڈز پر کام جاری۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور المین مینگل کی زیر صدارت لاہور اسٹرکچر پلان روڈ بارے اہم اجلاس۔ DG LDA طاہر فاروقی اسٹرکچر پلان روڈز پر بریفنگ۔ نور المین مینگل بولے اسٹرکچر پلان روڈز پر ٹریفک بہاؤ کو منظم اور بہتر بنائے گئے۔ منصوبے سے شہری علاقوں کی منصوبہ بندی اور ترقی میں مدد ملے گی۔ منظم روڈ نیٹ ورک سے سفری وقت میں کمی اور آسانی ممکن ہوگی۔ سالوں سے ایک ہی پوسٹ پر بیٹھے نان ٹیچنگ سٹاف کے تبادلوں کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے متعدد ٹیچنگ سٹاف کے تبادلے کر دیے۔ 95 نان ٹیچنگ ملازمین کے تبادلے انتظامی دفتر سے سکولوں میں کیے گئے۔ وزیر تعلیم نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو نان ٹیچنگ سٹاف کے تبادلوں کی ہدایت کی تھی۔ مذکورہ سٹاف کے حوالے سے کرپشن کی شکایات تھیں۔